بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مسائل بہشتی دیور, صفحہ نمبر 207 207. بات چل رہی تھی ہماری ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے سے متعلق کہ جہاں پر کوئی کراہت کی بات ہو. تو ہمارا تقریباً صفحہ کے آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں. مسئلہ چل رہا تھا کہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے. ہاں, اگر محراب سے باہر کھڑا ہو مگر سجدہ محراب میں ہوتا ہو تو مکروہ نہیں. مسئلہ, اگر سجدے کی جگہ پیر سے اونچی ہو, یعنی جہاں پر پیر ہیں انسان کے وہاں سے اونچی جگہ پہ سجدہ کر رہا ہے, جیسے کوئی دہلیز پر سجدہ کرے تو دیکھو کتنی اونچی ہے. اگر ایک بالشت سے زیادہ اونچی ہو تو نماز درست نہیں. بالشت کا مطلب ہو گیا 9 انچ. 9 انچ سے اونچی ہے تو نماز درست نہیں. اور اگر ایک بالشت یا اس سے کم ہے تو نماز درست ہے, لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے. بالکل برابر جگہ پہ نماز پڑھنی چاہیے. کوئی مجبوری پڑ گئی ہے تو علیحدہ بات ہے. مسئلہ, اگر کوئی شخص آگے بیٹھا باتیں کر رہا ہو یا کسی اور کام میں لگا ہوا ہو تو اس کے پیچھے اس کی پیٹھ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے. لیکن اگر بیٹھنے والے کو اس سے تکلیف ہو اور وہ اس رک جانے سے گھبرائے تو ایسی حالت میں کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے. آگے والا بندہ اٹھ کے جانا چاہتا ہے, ہم نے نماز شروع کر دی اس کے پیچھے, تو اس سے وہ گھبرا رہا ہے, پریشانی میں ہے, تو یہ غلط بات ہے. پھر یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور یا تو ایسی حالت میں کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے. یا آگے بیٹھا ہوا شخص اتنے زور زور سے باتیں کر رہا ہو کہ نماز پڑھنے والے کو نماز میں بھول جانے کا ڈر ہو تو وہاں نماز نہ پڑھنا چاہیے, مکروہ ہے. اور کسی شخص کے منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ایک بندہ قبلہ آپ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے, آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, گویا کہ آپ آئے وہاں پر نماز شروع کر رہے ہیں, وہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے, اس کا منہ آپ کی طرف ہے اور آپ قبلے کی طرف, قبلہ بھی اسی طرف تھا, تو آپ نے وہاں پہ جا کے اس کے منہ کی طرف کر کے نماز شروع کر دی. تو یہ نماز پڑھنے والے کے لیے نماز شروع کرنا مکروہ تحریمی ہوگا. نہیں, اگر تو قبلے کی طرف ہے تو پھر تو اس کے خیر ہے, لیکن اس وقت کراہت آئے گی جب وہ اٹھ کے جانے لگا تھا اور آپ کے نماز شروع کرنے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اب انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, یا وہ اتنے زور زور سے باتیں کر رہا ہے کسی سے کہ آپ کی نماز خراب ہوتی ہے, تو پھر آپ کی کے لیے نماز شروع کرنا مکروہ ہے. اور اگر وہ قبلے کی طرف پشت کر کے اپنی بیٹھا ہوا ہے, ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو گویا کہ آپ وہاں پہ جا کے آپ کہتے ہیں میں یہی نماز پڑھوں گا, تو نماز شروع کرنے لگے آپ, تو آپ کے بالکل سامنے اس کا منہ ہے, تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. بلا ضرورت عمل قلیل کرنے سے متعلق, یعنی نماز کے اندر عمل قلیل کر رہے ہیں, عمل قلیل کا مطلب ہے تھوڑا عمل, تو لیکن اس سے متعلق جو مکروہ صورتیں ہیں ان کا تذکرہ. مسئلہ, بلا ضرورت نماز میں تھوکنا اور ناک صاف کرنا مکروہ ہوتا ہے, اور اگر ضرورت پڑے تو درست ہے. جیسے کسی شخص کو کھانسی آ گئی اور منہ میں بلغم آ گیا تو اپنے بائیں طرف تھوک دے جبکہ میدان میں نماز پڑھ رہا ہو, یا کپڑے میں لے کر مل ڈالے اور داہنی طرف یا قبلے کی طرف نہ تھوکے. مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا, باہر کسی پارک وغیرہ میں نماز پڑھ رہا ہے, تو وہ اپنے دائیں طرف تو نہیں تھوکے گا, بائیں طرف یا بائیں طرف تھوک دے, یا پھر پیر کی طرف بائیں طرف تھوک دے, یا پیر کی طرف تھوک دے, پیر کے نیچے کر کے تھوک دے. مسئلہ, نماز میں کھٹمل نے کاٹ کھایا تو اس کو پکڑ کر چھوڑ دے. جی اس کو کسی رومال میں لے لیں, رومال میں لے کے پھر اس کو جیب میں ڈال لیں. مسئلہ, نماز میں کھٹمل نے کاٹ کھایا تو اس کو پکڑ کر چھوڑ دے. نماز پڑھنے میں مارنا اچھا نہیں ہے, اور اگر کھٹمل نے ابھی کاٹا نہیں ہے تو اس کو نہ پکڑے. بے کاٹے پکڑنا بھی مکروہ ہے. جب کاٹ ہی نہیں, چونٹی وغیرہ ہے, کوئی چیز ایسی چل کے جا رہی ہے تو اس کو پکڑنا مکروہ ہے. مسئلہ, فرض نماز میں بلا ضرورت دیوار وغیرہ کسی چیز کے سہارے پر کھڑا ہونا مکروہ ہے, بلا ضرورت, مجبوری تو علیحدہ بات ہے. مسئلہ, اپنے بدن یا زیور سے کھیلنا یا کنکریوں کو ہٹانا مکروہ تحریمی ہے. بدن یا زیور مثلا کہیں پہ مسلسل ہلایا جا رہا ہے,
کوئی گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہلایا جا رہا ہے آدمی، یا عورت ہے وہ مسلسل کوئی یہ پہنی ہوئی انگوٹھی کو ہلا رہی ہے یا چوڑی پہنی ہوئی اس کو ہلا رہی ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر کنکریوں کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو ایک مرتبہ ہاتھ سے برابر کر دینا اور ہٹانا درست ہے۔ سجدے کی جگہ کسی کنکریلی جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہمارے لیے، تو پھر ایک دفعہ ہاتھ سے صرف برابر کر سکتے ہیں، بار بار نہیں اس کو سیٹ کر سکتے۔ مسئلہ، نماز میں انگلیاں چٹکانا اور کولہے پر ہاتھ رکھنا اور دائیں بائیں منہ موڑ کے دیکھنا یا اوپر کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر کن نکھیوں سے کچھ دیکھے اور گردن نہ پھیرے تو اس طرح کرنا مکروہ تو نہیں، لیکن بلا ضرورت شدیدہ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ کبھی اچانک بچہ رو پڑا، کسی خاتون نے یا مرد نے مجبوری پڑ گئی تو ہلکا سا صرف کن نکھیوں سے دیکھ لیا کہ بہت زیادہ رو رہا ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، ہلکا سا دیکھ لیا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بلا ضرورت شدیدہ ایسی عادت بنانا یہ بھی بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں۔ کر کے تو دیکھیں، وہ تو مکروہ تحریمی ہے نا، کہ دائیں بائیں وہ دیکھنا، یعنی منہ موڑ کر دیکھنا، پیچھے دیکھیں گے تو منہ موڑ کے دیکھیں گے، وہ تو مکروہ تحریمی ہے۔ اور بلا ضرورت بھی، بلا ضرورت شدیدہ دائیں بائیں یعنی کن اکھیوں سے دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں مجبوری پڑ گئی ہے تو مجبوری کی حالت میں، جیسے بچہ اچانک ایک دم روئے، جیسے کسی چیز نے کاٹا ہے، کیا ہوا ہے، تو خاتون نے ایک دم کن اکھیوں سے ہلکا سا گردن کو سیدھے رکھ کے دیکھ لیا کہ ویسے ہی بچہ کھیل کھیل میں رو رہا ہے یا کچھ نہیں ہوا، تو پھر تسلی سے تاکہ اپنی نماز پڑھ سکے کہ بچہ ویسے ہی رو رہا ہے، کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں پیش، وہ تو وہ یہ اس سے نماز ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے کہ گردن موڑ کے دیکھا جائے۔ نماز تو نہیں ٹوٹے گی لیکن مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ، نماز میں انگڑائی لینا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ، نماز میں چار زانو بیٹھنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ پیر کھڑے رکھ کر بیٹھنا یا کتے کی طرح بیٹھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ ہاں، دکھ بیماری کی وجہ سے جس طرح بیٹھ سکے بیٹھے، اس وقت کچھ مکروہ نہیں ہے۔ بیماری تکلیف میں تو پھر آدمی کو جیسے سہولت ہو وہ بیٹھ جائے۔ مسئلہ، سلام کے جواب میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ سے سلام کا جواب دینا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر زبان سے جواب دے دیا تو پھر تو نماز ٹوٹ گئی۔ نماز پڑھتے پڑھتے میں ہاتھ سے اشارہ کر دیے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ، نماز میں ادھر ادھر سے اپنے کپڑے کو سمیٹنا اور سنبھالنا کہ مٹی نہ لگنے پائے مکروہ تحریمی ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے بعض اوقات کپڑے سمیٹ لیتے ہیں بعض لوگ۔ مسئلہ، نمازی کے سامنے قرآن شریف ہو یا تلوار لٹکی ہو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قرآن شریف کھلا ہوا نہیں، بند ہو۔ کفار کے ساتھ آگے تشبہ سے متعلق مسائل ہیں کہ نماز میں ایسی حیت اختیار کرنا کہ جس سے کافروں کے ساتھ صورت تشبیہ آتی ہو، پیش آتی ہو۔ مسئلہ، نماز میں ایسے تنور کی طرف منہ کرنا جس میں آگ جل رہی ہو، یا بھٹی کی طرف منہ کرنا جس میں آگ ہے، یا کوئی اور ایسی چیز آگے ہو جس کو کافر پوجتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ اور اگر چراغ یا قندیل یا موم بتی کی طرف منہ کیا ہو تو مکروہ نہیں، کہ یہ چیزیں کافر پوجتے نہیں ہیں۔ چراغ ہو گیا، قندیل ہو گئی یا موم بتی ہو گئی، کافر ان کو پوجتے نہیں ہیں، یہ سامنے ہو تو کوئی مکروہ کراہت کی بات نہیں۔ مسئلہ، اگر بجلی یا گیس کا ہیٹر نمازی کے سامنے ہو تو مکروہ نہیں، جائز ہے۔ آگے ہے جماعت کے تقاضے کے خلاف کرنا وہ والے کام کہ جس سے کراہت نماز میں پیدا ہوتی ہے۔ مسئلہ، مقتدی کو اپنے امام سے پہلے کوئی فعل شروع کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، جلدی ایڈوانس چلنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ مسئلہ، مقتدی کو جب کہ امام قیام میں قرات کر رہا ہو کوئی دعا وغیرہ یا قرآن مجید کی قرات کرنا، خاص سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو، مکروہ تحریمی ہے۔ ہم نے اس کے کچھ احادیث وغیرہ دلائل ہم نے پہلے بھی دیکھ لیے، مزید انشاءاللہ اس سے متعلق دلائل آپ کو فہم حدیث میں آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ قرات کے دوران کچھ بھی، جب امام قرات کر رہا ہو تو کوئی بھی دعا وغیرہ نہیں پڑھنی۔ حدث کا مطلب یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جانا، تو نماز میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو یا غسل ٹوٹ جائے، اس کو بھی حدث کہتے ہیں، تو اس کے متعلق کا مسائل۔ نماز میں اگر حدث ہو جائے یعنی طہارت ختم ہو جائے، تو اگر حدث اکبر ہو
یعنی جس سے غسل واجب ہوتا ہے، جس میں غسل ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی نوبت آ گئی ہے تو پھر تو نماز فاسد ہی ہو جائے گی، نماز بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور اگر حدث اصغر ہو جس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یعنی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو ایسا سبب پیش آیا کہ جو اختیاری تھا یا غیر اختیاری تھا، یعنی اس کے وجود میں یا اس کے سبب میں بندوں کے اختیار کو دخل ہوگا یا نہیں۔ اگر اختیاری ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی، مثلا کوئی شخص نماز میں قہقہے کے ساتھ ہنسے، یا اپنے بدن میں کوئی ضرب لگا کر خون نکال لے، یا جان بوجھ کر اخراج ریح کر لے، یا کوئی شخص چھت کے اوپر چلے اور اس چلنے کے سبب سے کوئی پتھر وغیرہ چھت سے گر کر کسی نماز پڑھنے والے کے سر میں لگے اور خون نکل آئے، یعنی کہہ لیں کہ کسی دوسرے بندے نے کوئی چیز مار دی، کسی دوسرے بندے نے کوئی چیز مار دی چاہے جان بوجھ کر یا غلطی سے، کہ اس کی وجہ سے خون نکل آیا، نمازی کے سر سے خون نکل آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی، عمدن اخراج ری کرے یا جان بوجھ کر یعنی اخراج ری کرے، یا کسی خون وغیرہ نکالا جائے، یا کسی بندے کے فعل کی وجہ سے خون نکل آتا ہے، تو یعنی جس میں بندوں کو کا عمل دخل ہے، تو اس کام سے تو نماز ٹوٹ جائے گی، وضو ٹوٹا نماز بھی ٹوٹی، اس نماز کو اب نئے سرے سے ہی بعد میں پڑھنا پڑے گا۔ اگر بے اختیاری ہوگا یعنی اپنے کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے تو اس میں پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ نادر الوقوع ہوگا، انسانوں کو عام طور سے پیش نہیں آتا، کبھی کبھی کسی کو پیش آ جاتا ہے، ایسا سبب پیش آیا وضو ٹوٹنے کا، مثلا بے ہوشی ہو گئی، کوئی بندہ نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جائے، ایسا عام طور سے نہیں ہوتا، کبھی کسی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے معاملہ، یا امام کا مر جانا، امام صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے وہ فوت ہو گئے، یا یعنی وغیرہ، یعنی ایسی صورت ہوگی کہ جس میں وضو ٹوٹنے کی نوبت، نماز ٹوٹنے کی نوبت کم کم پیش آتی ہے، یا ایسی صورت ہوگی کہ جو کثیر الوقوع ہو، جیسے خروج ری، کہ اچانک کسی کو زور ہوتا ہے، یہ انسانوں کے ساتھ تکلیف اکثر پیش آتی رہتی ہے، اور یہ جان بوجھ کے نہیں کرتا لیکن پھر بھی کبھی نکل جاتی ہے، رکوع سجدے میں جاتے انسان کے کنٹرول نہیں رہتا بعض اوقات تو خارج ہو جاتی ہے، یا پیشاب پخانہ مزی وغیرہ، یہ ساری چیزیں کہ جو انسانوں کو اکثر پیش آتی رہتی ہیں، پیشاب کسی کا تھوڑا سا خارج ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے، تو ایسی صورتوں میں تو نماز فاسد نہ ہوگی، ایسی صورت میں ہاں، بس اگر نادر الوقوع ہوگا یعنی کبھی کبھار پیش آنے والی صورتیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ امام صاحب فوت ہو گئے تھے، یا کسی کی نماز پڑھنے والے کو بے ہوشی ہو گئی تھی، تو اس وقت تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر نادر الوقوع نہیں ہے، کبھی کبھار یعنی آئے روز پیش آنے والا ہے انسانوں کو، تو وہاں پر نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ اس شخص کو شرعاً اختیار و اجازت ہے کہ اس حدث کے رفع کرنے کے بعد، اس حدث کو دور کرنے کے بعد اپنی نماز کو اسی طرح پورا کر لے، اور اس نماز کو پورا کرنے کو بنا کرنا کہتے ہیں، یعنی بنا کر کے دوبارہ اپنی نماز کو آگے چلا لے، لیکن اگر نماز کا اعادہ کرے یعنی شروع سے پڑھے تو بہتر ہے، بنا کرنے کی صورت میں نماز فاسد نہ ہونے کی چند شرائط ہوتی ہیں، یعنی خلاصہ یہ ہوا اس بات کا کہ نماز میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس نماز کو بعض صورتوں میں کنٹینیو کر سکتا ہے، کہ وضو کر کے آئے اور اسی نماز کو آگے کنٹینیو کر لے، اور بعض صورتوں میں نماز کو نہیں کر سکتا کنٹینیو، وہ جن صورتوں میں کنٹینیو کر سکتا ہے اس کے لیے یہ خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو یہ بات ہونی چاہیے کہ حدث ایسا ہے کہ جس میں بندوں کا اختیار نہیں ہے، بندوں کا یعنی کسی بندے کی وجہ سے نہیں پیش آیا، جیسے جان بوجھ کر اخراج ری کیا ہے، یا کوئی اور صورت ایسی پیش نہیں آئی ہے، اور جی جی ہاں جی، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو کبھی کبھار ہوتا ہے، جیسے کوئی بے ہوشی کی وجہ سے وضو ٹوٹ جانا، تو ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان اپنی نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کنٹینیو کرنے کو بنا کرنا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں، وہ دیکھیے، کسی رکن کو نمبر ایک شرط، کسی رکن کو حالت حدث میں ادا نہ کرے، یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے تو یہ نہیں کہ رکوع کو پہلے کر لوں پھر جاتا ہوں، نہیں، یہ سب بیچ میں چھوڑ کے جائے، اور دوسری شرط یہ کسی رکن کو چلنے کی حالت میں ادا نہ کرے،
مثلا جب وضو کے لیے جائے یا وضو کر کے لوٹ رہا ہو، چلتا ہوا آ رہا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، اس لیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ وہ سوچے کہ میرا سپارہ اتنی دیر میں چل رہا تھا، اگر کوئی سپارہ یا کوئی سورہ یاسین وغیرہ اگر پڑھ رہا تھا تو وہ سوچے میں اسی کو چلاتا رہتا ہوں اتنی دیر میں، تو چلتے ہوئے پڑھنے سے وہ نماز کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکے گا۔ نمبر 3، کوئی ایسا فعل جو نماز کے منافی ہو نہ کرے، نہ کوئی ایسا فعل کرے جس سے بچنا ممکن ہو۔ یعنی ایکسٹرا کوئی کہا، صرف وضو کرنے جانے کی اجازت ہے، آپ وضو کر کے آئیں اور آ کے بس صرف اس کے بعد اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ بیچ میں کوئی ایسا کام کرنے لگ جانا کہ جو نمازن یہ کے ساتھ ساتھ ایک گھونٹ چائے پی لی، یا کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیا جو نماز کے منافی بات ہوتی ہے۔ جی، 4 نمبر ہے کہ حدث کے بعد بغیر کسی عذر کے ایک رکن ادا کرنے کے بقدر توقف نہ کرے۔ جو ہی وضو ٹوٹا ہے تو ایک رکن کے برابر، مثلا وہ ایک رکن کی مقدار ہوتی ہے 3 دفعہ سبحان اللہ کہنا، تو 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر انسان کھڑا نہ رہے بلکہ چلنا شروع کر دے فوراً وضو کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر عذر سے دیر ہو جائے تو پھر مضائقہ نہیں۔ مثلا انسان نماز پڑھ رہا ہے، صف میں آگے صف میں بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے نمازی بہت سارے ہیں، پیچھے بہت صفیں ہیں، تو جاتے جاتے صفوں کو پھاند کر آنا مشکل ہو، تو اس صورت میں اگر آنے میں ایک رکن کے بقدر دیر لگ جائے کہ مشکل سے صفوں سے نکل کر آئے تو پھر مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی اس کو ٹائم لگ رہا ہے آنے میں، وہ آہستہ آہستہ کر کے پیچھے کی طرف جا رہا ہے، تو کہیں پر جگہ نہیں مل رہی تھی، وہاں پر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھڑا بھی ہونا پڑ گیا کسی جگہ پہ، تو کوئی بات نہیں، وہاں پر پھر آدمی یعنی انتظار کر لے تو کر بھی سکتا ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ شرائط ہیں، یہ پیچھے گزرا کہ اگر کوئی دوبارہ سے نماز پڑھ لے تو شروع سے نماز پڑھنا بہتر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بنا کرنے کی اسلام میں سہولت دی گئی ہے، گنجائش دی گئی ہے، اس لیے اگر کوئی بنا کرتا ہے تو کر بھی سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بنا کرنے کی نوبت زیادہ تر پیش آتی ہے، جیسے جمعہ، عیدین یا اور ایسی نمازیں ہو گئیں کہ، یا بعض اوقات جیسے فجر کی نماز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب دوبارہ جماعت نہیں ملے گی، تو انسان فضیلت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا کسی کی ترتیب چل رہی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی تکبیر اولیٰ کی ترتیب چل رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ابھی ایک دن رہ گیا تو میرے سے اگر فوت ہو گئی تو میں بالکل محروم ہو جاؤں گا، تو یہاں پر ایسی صورت میں اگر وہ بنا کرتا ہے تو کر بھی سکتا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ جی، حرم کی نمازوں میں نماز جنازہ میں کیسے بنا کریں گے؟ نماز جنازہ میں بنا کرنے کا مسئلہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، مجھے اس کا ابھی ذہن میں نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا۔ وہاں پہ تو تیمم کی بھی اجازت ہوتی ہے نماز جنازہ میں، تو وہ یعنی اگر جیسے جماعت کھڑی ہو رہی ہو، آپ وضو کر کے آئے، نہیں آپ کا وضو نہیں ہے، پانی بھی قریب میں موجود ہے لیکن وہ تو جلدی سے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں پر تو اور ترتیب ہے، اس کا مجھے بنا کا مسئلہ نہیں معلوم، میں دیکھنا پڑے گا۔ اگر حدث ہو جاتا ہے، یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کو اگر حدث ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً وضو کر لے اور جس قدر جلد ممکن ہو وضو سے فراغت کرے، مگر وضو تمام سنت و مستحبات کے ساتھ پورا کرے اور اس درمیان میں کوئی کلام وغیرہ نہ کرے۔ پانی اگر قریب مل سکے تو دور نہ جائے، حاصل یہ کہ جس قدر حرکت سخت ضروری ہو اس سے زیادہ نہ کرے۔ وضو کے بعد چاہے وہیں اپنی بقیہ نماز پوری کر لے اور یہی افضل ہے، اور چاہے جہاں پہلے تھا وہیں جا کر پڑھے، یعنی یوں سمجھیے کہ اگلے کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا پہلے، تو وہاں سے آیا واش روم اس طرف ہے، ایک کمرے کا بیچ میں فرق فاصلہ تھا، تو اب جس کمرے میں واش روم سے نکل کے باہر آتے ہی یہیں پر اسی کمرے میں اگر نماز پڑھ لے تو یہ افضل ہے، یہیں پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر آگے جاتا ہے تو چاہے جہاں پہلے تھا وہیں جا کر پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ قصدن پہلی نماز کو سلام پھیر کر توڑ دے اور وضو کے بعد اثر نو نماز پڑھ لے، تو یہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ ہاں جی، جی، وہ جب سلام پھیر دے گا، یعنی اس نے یوں کہہ لیجئے کہ نماز کے منافی، یعنی نماز کو ڈسکنٹینیو کرنے والی چیز کو اس نے کر لیا، تو اب سلام پھیر دیا، گویا کہ نماز سے باہر نکلنے والا کام کر دیا، تو نماز تو ختم ہو گئی، پھر وضو کر کے آئے، پھر جہاں مرضی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، وہ اس کی مرضی ہے، تو یہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے یہ بہتر ہے۔ مسئلہ، امام نماز پڑھا رہا ہو اور اگر امام کو حدث ہو جائے، امام کا وضو ٹوٹ گیا، تو اگرچہ قاعدہ اخیرہ میں ہو، اگرچہ قاعدہ اخیرہ میں ہو
التحیات پڑھا جا رہا ہے بالکل آخر میں، تو اس کو چاہیے کہ فوراً وضو کرنے چلا جائے۔ امام صاحب تو وضو کرنے چلے جائیں گے فوراً، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے مقتدیوں میں سے جس کو امامت کے لائق سمجھتا ہو، جیسے مؤذن صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یا اور کوئی بھی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں، امام صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو نماز کے مسائل کی واقفیت اچھی طرح سے ہے، تو ان کو اپنی جگہ نائب کھڑا کر دے، یعنی ان کو اشارہ کریں گے ہاتھ سے، وہ آگے بڑھ جائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، وہ آگے آ کے اٹھ کے آگے بیٹھ جائیں گے، اور وہ پھر آگے نماز کو وہ چلائیں گے، امام صاحب وضو کرنے چلے جائیں گے۔ جی جی جی، جس طرح سے مقتدی گزرتے ہیں امام کے آگے سے، یعنی وہ نمازیوں کے آگے سے، اس طرح سے امام صاحب چلے جائیں گے، اور جو نائب جن کو پیچھے بنایا گیا وہ آگے آ کے نماز کو مکمل کرائیں گے۔ نہیں، وہ سیدھا گزرنا چاہیے۔ جی، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ آ جائے گا نماز میں کراس کرنے سے متعلق انشاءاللہ۔ جس کو امامت کے لائق سمجھتا اس کو اپنی جگہ پر نائب کھڑا کر دے۔ پھر مدرک کو نائب بنانا بہتر ہے، مدرک کو نائب بنانا بہتر ہے۔ مدرک ہم نے پڑھا تھا وہ شخص ہوتا ہے جس کو ساری رکعتیں شروع سے ملی ہوں، اور اس کے مقابلے میں ایک مسبوق ہوتا ہے کہ جس کو ساری رکعتیں نہیں ملتی شروع سے، ایک آدھ رکعت اس کی نکلی بھی ہوتی ہے۔ تو اب امام صاحب نے اگر کسی کو اپنی جگہ پہ کھڑا کرنا، امام صاحب کا تو وضو ٹوٹ گیا، وہ تو جائیں گے وضو کرنے، تو انہوں نے اگر اشارہ کر کے آگے کسی کو کرنا ہے تو بہتر کیا ہے کہ وہ جس کو ساری رکعتیں ملی ہیں اس کو آگے کریں، اور اگر انہوں نے ایسے شخص کو آگے کر دیا ہے کہ جس کی اپنی ایک دو رکعتیں گئی ہوئی ہیں، پہلے چھٹی ہوئی ہیں، تو تب بھی جائز تو ہوگا۔ اور لیکن اس وقت مسبوق کو کیسے پتہ لگے گا کہ کتنی رکعتیں اس نے آگے پڑھانی ہے؟ تو مسبوق کو اشارے سے بتا دیں کہ میرے اوپر اتنی رکعتیں وغیرہ باقی ہیں، جتنی رکعتیں باقی ہیں اس کا اشارہ کر دیں کہ دو دو باقی ہیں، ابھی دو کا اشارہ کر دیں۔ وہ ساری تفصیل آ رہی ہے جی، یہ کافی تفصیل ہے اس میں۔ تو مسبوق کو اشارے سے بتا دے کہ میرے اوپر اتنی رکعتیں وغیرہ باقی ہیں۔ رکعتوں کے لیے انگلی سے اشارہ کرے، مثلا ایک رکعت باقی ہو تو ایک انگلی اٹھا دے، دو رکعت باقی ہو تو دو انگلی اٹھا دے، رکوع باقی ہو تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دے، سجدہ باقی ہو تو پیشانی پر ہاتھ رکھ دے، قرات باقی ہو تو منہ پر ہاتھ رکھ دے، سجدہ تلاوت باقی ہو تو پیشانی اور زبان پر ہاتھ رکھ دے، سجدہ سہو کرنا ہو تو سینے پر ہاتھ رکھ دے جبکہ وہ بھی سمجھتا ہو، ورنہ ایسے شخص کو نائب نہ بنائے۔ یعنی کسی کو نائب بنا رہے ہیں ہم، اس کو بھی سارے مسائل معلوم ہیں، زبان سے تو بولنا نہیں ہے، زبان سے بولے تو امام صاحب کی نماز گئی، اور ابھی دوسرا پیچھے کوئی بندہ ابھی نائب بھی نہیں بنا ہے، امام صاحب کی نماز گئی تو ساروں کی نماز چلی جائے گی، زبان سے نہیں بولنا امام صاحب نے، انہوں نے اشارے سے بتانا ہے۔ اور یہ مختلف اشارے ہیں جو کتاب میں بتائے جا رہے ہیں، کہ جو ایسے اشارے ہیں کہ جن سے امام صاحب بتا سکتے ہیں اگلے کو کہ کیا کون کون سے یعنی اور ارکان باقی ہیں۔ پھر جب خود وضو کر چکے، جب امام صاحب پھر چلے گئے وضو کرنے، امام صاحب وضو کر کے واپس آئے ہیں، تو جب وضو کر چکے ہیں تو اگر تو پیچھے جماعت ابھی باقی ہو، چل رہی ہو، تو جماعت میں آ کر اپنے نائب کا مقتدی بن جائیں گے، دوبارہ اس کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے، جس کو آگے کیا تھا امام صاحب نے اس کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے، دوبارہ اپنی جگہ پر نہیں آئیں گے، بلکہ اب وہ جماعت میں مقتدی بن کر شریک ہو جائیں گے۔ اور اگر وضو کر کے وضو کی جگہ کے پاس ہی کھڑا ہو گیا، تو اگر درمیان میں کوئی ایسی چیز یا اتنا فاصلہ حائل ہو جس سے اقتداء صحیح نہیں ہوتی تو درست نہیں، ورنہ وہاں کھڑے ہونا اور جماعت میں شریک ہونا درست ہے۔ یعنی وہ وضو خانہ کہہ لیں بالکل پچھلی صفوں کے بالکل پیچھے ہے، اور وہیں پر وضو خانے سے باہر نکلتے ہی انہوں نے ساتھ ہی صفیں بنی ہوئی تھی وہیں پر نماز پڑھ لی، تو کوئی فاصلہ وغیرہ کوئی کچھ نہیں ہے، نماز یہاں پر ہو جانی ہے تو ہو جائے گی، ان کی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی حائل وغیرہ ہے کہ جس سے کسی کی نماز اس طرح سے نہیں ہوتی، جماعت کے ساتھ والے کی نماز یہاں سے نہیں ہونی، تو ان کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اور اگر جماعت ہو چکی ہے، امام صاحب نے وضو کر کے فارغ ہوئے، تو ادھر سے کہہ لیں کہ جو نائب کھڑے ہوئے تھے انہوں نے نماز شروع کرائی تھی، وہ جماعت ہو چکی ہے تو اپنی نماز پوری کر لیں، خواہ جہاں وضو کیے وہیں کر لیں، یا جہاں پہلے تھا وہاں جا کر پورے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وضو خانے تو ہے، وضو خانے کے بعد کہہ لیں کہ ایک کمرہ وغیرہ آ جاتا ہے جس میں جماعتیں وغیرہ ٹھہرتی ہیں، مثلا کہ ہے وہ مسجد سے باہر کا حصہ، تو اب چاہے تو اس کمرے میں جا کر امام صاحب اپنی نماز پوری کر لیں، چاہے تو مسجد کے ہال میں آ کر نماز پوری کر لیں، کوئی ایک ہی بات ہے کہ جب کہ جماعت پیچھے ختم ہو چکی ہے۔ مسئلہ
اگر پانی مسجد کے صحن کے اندر موجود ہو تو پھر امام کو اپنا نائب بنانا ضروری نہیں ہوتا، چاہے بنائے چاہے نہ بنائے، بلکہ جب خود وضو کر کے آئے پھر امام بن جائے اور اتنی دیر تک مقتدی انتظار میں رہیں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ مسجد کے ہال سے، مسجد سے باہر نہیں جانا پڑے گا، مسجد کے اندر ہی پانی ہے تو وہیں پر ہی پھر فٹافٹ وضو کر لیں۔ یہ چیزیں اصل میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بنائیں، یہ بنا لیں گے، ایسے کر لیتے ہیں۔ مثلا آپ لوگ سارے واقف ہیں ان مسائل سے، اور نماز اس طرح سے ہو رہی تھی تو ٹائم بھی شارٹ تھا تو اس طرح سے کر لیا گیا تو نماز ہو جائے گی سب کی، کوئی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی، ایک چھوٹ دی گئی ہے۔ اور آج کل چونکہ پبلک کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ پبلک میں پھر ایک کنفیوژن پھیل جائے گی، وہ کوئی ادھر فون کر کے پوچھ رہا ہوگا، کوئی ادھر فون کر کے پوچھ رہا ہوگا، ہر طرف ایک انتشار خلفشار پھیلانا یہ پسندیدہ بات نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر ایسی چیزوں سے پرہیز کر لیں تو اچھا ہے۔ لیکن اگر سارے یعنی مثلا ایک جماعت گئی ہوئی ہے، زیادہ پبلک باہر کی نہیں ہے، اب جماعت والے سارے یعنی ایک ہم خیال لوگ ہیں، ایک جیسے ہیں، مسائل کو سیکھنے والے ہیں، اس میں اگر 2-3 عالم صاحب بھی ہیں جماعت میں اور وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں، اگر ایک پڑھا رہے تھے انہوں نے حدث لاحق ہونے پر انہوں نے دوسرے کو نائب بنا لیا اور اس کے بعد جماعت ہو گئی، تو ہم کیسے کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی؟ نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں پھر ساری شرائط کو ہاں وہ پھر سب کا سلام پھروا دیں۔ سلام پھیرنے کا مطلب یہ کہ نماز کو ہم نے ختم کر دیا۔ جی نہیں، وہ تو ایک بتا دیں گے نا لوگوں کو، وہ دیکھیں وضو ٹوٹنے کی وجہ سے سلام اگر نہیں پھیریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ختم نہیں ہوئی۔ وضو ٹوٹنے کے بعد نماز میں اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم، تو ہماری نماز نہیں ٹوٹتی۔ وضو ٹوٹ جانے کے بعد اگر ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے ہماری نماز نہیں ٹوٹی، ہم نماز میں چل رہے ہیں، ہاں جی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری نماز ختم نہیں ہوئی۔ نماز ختم کرنے والا کوئی اور عمل کرنا پڑے گا ہمیں۔ ختم کرنے والا عمل کیا ہے کہ سلام پھیر دیں، مثلا آواز سے سلام پھیر دیں، جس کا مطلب ہے کہ نماز ختم ہو گئی۔ پھر سارے مقتدی چاہے پھیرے نہ پھیرے، سب کی نماز، امام کے سلام پھیرتے ہی مقتدیوں کی نماز بھی ختم۔ جی آگے مسئلہ ہے، نائب بنا دینے کے بعد امام نہیں رہتا بلکہ اپنے نائب کا مقتدی ہو جاتا ہے، لہذا اگر جماعت ہو چکی ہو تو امام اپنی نماز لاحق کی طرح پوری کرے گا۔ لاحق کی طرح پوری کرے گا، لاحق اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نماز شروع کر دینے کے بعد کسی وجہ سے ایک آدھ رکعت چلی گئی ہو، تو اس میں لاحق کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ ایسے ہی نماز پڑھتا ہے جیسے کہ امام کے پیچھے ہے۔ امام کے پیچھے ہونے کی حالت میں جیسے مقتدی قرات نہیں کرتا سورہ فاتحہ کی نہ کسی اور سورت کی، تو یہاں بھی اس طرح سے ہی کرے گا۔ اور جیسے امام کے پیچھے اگر مقتدی سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس پر سجدہ سہو آیا کرتا ہے تو یہاں بھی سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ جی جی منفرد کے لیے تو یہ آیا نا کہ افضل ہے کہ دیکھیں وہاں پر اصل میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ کاروبار کا ٹائم ہے، بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے کہ آپ اگر دوبارہ نماز پڑھائیں گے تو لوگوں کے اوپر دشوار بھی گزرتی ہے، جیسے فل ٹائم ہے کاروبار کا، بازار کے اندر کی مسجد ہے، تو وہاں پر اگر مسئلہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے اور آپ دیا گیا تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، اگر وہاں پہ سارے لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے تو لوگ خوش ہوں گے کہ چلو ٹائم کی بڑی مشکل ہو رہی تھی، کچھ بھی تھا یا سفر کی حالت ہے، تو ایسے حالتوں میں لوگ ضروری نہیں ہوتا۔ اور منفرد کے لیے چونکہ اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہوتا بھائی تم دوبارہ نماز پڑھ لو، ہاں چھوٹ اس کو بھی ہے، اس کو بھی کوئی مجبوری پیش آ رہی ہے، یعنی اس نے بھی وہ سفر کا ٹائم ہے، بس نکلنے کا ٹائم ہونے والا ہے، تو وہ بھاگا بھاگا گیا، اس نے وضو کیا، اس نے بھی نماز پوری کر لی، تو چلو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ یہ ساری چیزیں مطلب چھوٹ ہے اسلام میں۔ نہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، ایک منٹ میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ اگر امام کا پہلے سے وضو ہی نہیں ہے، امام ہو یا مقتدی ہو، جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں شروع ہوتی، وہ چاہے اس کو نماز کا سلام پھیرتے وقت یاد آئے جب بھی یاد آئے، اس کی تو نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔
جس کی نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی تو وہاں بنا والا کوئی مسئلہ نہیں چلتا. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، کوئی بھی جو نماز کی شرائط ہے نا شروع کرنے کی، ان میں سے اگر کوئی وجہ ایسی پائی جائے گی کہ نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی، نماز جب اگر اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تو بنا نہیں ہوگی آگے. نماز بنا اس وقت کرنے کو، بنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز آپ کی چل رہی تھی، صحیح چل رہی تھی، پھر وضو ٹوٹا ہے، اور وہ بھی خون والی بات تو علیحدہ ہے کہ خون والی صورت میں نہیں ہے، بنا کسی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ خون نکلنا وہ انسانوں کے فعل سے ہوتا ہے، وہ قدرتی فعل نہیں ہے کہ اچانک کھڑے کھڑے کہیں سے خون نکل پڑے گا، یا ایسا نہیں ہے کہ جو آئے روز پیش آ جانے والا عمل ہوتا ہے. نکسیر اگر کسی کی پھوٹتی ہے تو کبھی کبھی پھوٹتی ہے، وہ نادر الوقوع چیز ہے، وہ عام کثیر الوقوع نہیں ہے. تو ایسی صورتیں جو خون نکلنے والی ہیں وہ تو ویسے ہی باہر ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی شرط یہ ہے کہ نماز پہلے اسٹارٹ ہو تو آپ بنا کر سکتے ہیں، ورنہ بنا نہیں کر سکتے. جی اب آپ بتائیے، آن لائن والے جو ساتھی پوچھ رہے تھے. حضرت اگر نماز میں جیسے حدث ہو گیا اور آدمی جی نے سلام نہیں پھیرا اور وضو کے لیے چلا گیا، لیکن اس نے یہ خیال کر لیا کہ میری نماز ختم ہو گئی، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز کو ختم سمجھا جائے گا؟ اس میں یعنی اگر حدث ہو گیا ہو اور کوئی سلام وغیرہ نہیں پھیرا تو میرا خیال ہے کہ کوئی عمل کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں اس کو ابھی جیسے دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہم ہے. تو مسائل پڑھ رہے ہیں نا، عام طور پر ہم یہ مسائل پڑھتے نہیں ہیں. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کا، اس نے مطلب سلام پھیرے بغیر جا کے وضو کر لیا، کوئی اور عمل نہیں کیا، اور اس نے اب جماعت ملی یا نہیں ملی، جماعت ملی تو اس نے آگے سے شروع کیا نماز کو، یا اپنی نماز پڑھ لی اس نے، تو اس سلسلے میں کیا اس کا حکم ہوگا پھر؟ جی سوال آیا ہے کہ اگر کسی بندے نے، یہ اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا تو اس کو حدث لاحق ہوا، جماعت میں نماز پڑھ رہا تھا یا تنہا تھا، تو وہ یوں ہی اٹھ کے چلا گیا وضو کرنے، اور یہ سمجھ رہے سلام تو پھیرا نہیں ہے، اور سمجھ رہے کہ میری نماز ختم ہو گئی ہے. تو آگے اس کے بعد جماعت اگر چل رہی ہے تو نئے یعنی کہہ لیں کہ آگے سے دوبارہ سے سٹارٹ کر رہا ہے نماز کو، تو کیا پچھلی نماز ختم ہوگی نہیں ہوگی؟ تو ابھی میرے ذہن میں یہاں سے نہیں ختم ہوگی، لیکن یہاں پہ حتمی لکھا ہوا بھی نہیں ہے اور مجھے کنفرم بھی نہیں ہے. میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو دیکھ کے عرض کر دوں گا. جزاک اللہ. ایک سوال ہے سر. جی جی بتائیے. اگر جس کو حدث ہو گیا، وہ اگر جی جاگتا ہے تو اگر اس کا سینہ قبلے سے ہٹ جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سینہ قبلے سے ہٹنے کا بھی یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جزاک. چھوٹ دی گئی ہے اس حالت میں. بس صرف شرط یہ ہے کہ کوئی اور کام جو یعنی کہہ لیں کہ نماز کے منافی، یعنی وضو کرنے کی طرف جانا ہے اور وضو کر کے نماز شروع کرنی ہے، باقی کوئی اور کام میں نہیں لگنا، جیسے چائے پینے لگ گیا، کسی سے بات کرنے لگ گیا، یہ کوئی کام بھی ایسا نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ آیا نا کہ بتائے گا بھی امام تو اشارے سے بتائے گا، مسبوق کو بتائے گا بھی کتنی رکعتیں باقی ہیں تو اشارے سے بتائے گا، منہ سے نہیں بتائے گا. منہ سے بولے گا تو پھر وہ نماز ٹوٹ جائے گی، اپنی ٹوٹ جائے.